بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بھائیوں بہنوں، غیبی دولت کا آج آپ کو تیز ترین وظیفہ، اپنی زندگی کا وہ مجرب وظیفہ بتلانے لگا ہوں۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا اور پڑھنے والی بہنیں بھائی اگر زندگی میں ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو میرے بھائی لوگوں، ایک ایک دن میں معجزاتی دولت آپ کو ملے گی۔ اپنا یہ ذاتی آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو میں نے بھی پڑھا، غیب سے کچھ رزق ملنا، پیسے ملنا شروع ہو گئے۔ میرے بھائی میری بہنوں، غیب سے آپ کو دولت ملے گی۔ یہ ایک دن کا وظیفہ اپنی زندگی میں لازمی کر لینا۔ اس وظیفے کو یوں تو آپ لوگ روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل دن پڑھ لینا اتنا مجرب اور طاقتور عمل ہے، ایک دن کے پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو پا رہی، میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ 1 منٹ کا وظیفہ پڑھ کے اپنے حالات بدل لینا۔ یہ وظیفہ آپ لوگ اس ویڈیو میں جس ترتیب سے میں بتاؤں گا، آپ اس ترتیب سے سنو گے اور آپ لوگوں کو عقل حیران رہ جائے گی۔ یہ اتنا آسان عمل ہے، لیکن اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لو گے، یہ وظیفہ پڑھو گے تو فائدہ ہوگا۔ میری بہنوں، آپ لوگوں کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ غیب سے آپ کو اچانک پیسے ملیں گے۔ میرے بھائیوں میرے بہنوں، آپ کو اپنی طرف سے یہ وظیفہ نہیں بتلا رہا۔ یہ وظیفہ میں نے اپنی زندگی میں جس کسی کو بتلایا، راتوں رات اس کی زندگی بدل گئی، راتوں رات اس کی قسمت چمک گئی۔ ایک دن جیسا کہ میں نے بھی بتایا کہ لوگوں کو ایک دن میں زندگی کو بدلتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں آپ کے نصیب بھی چمک جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی قسمت بدل جائے، تو چلتے پھرتے کسی بھی وقت یہ چھوٹا سا عمل کر لینا۔ اگر آج تک آپ کو کسی وظیفے سے فائدہ حاصل نہ ہو سکا ہو، اگر آج تک بے شمار مرتبہ آپ کو بہت سارے وظائف پڑے ہیں لیکن آپ لوگوں کو فائدہ نہ ہو سکا ہو، تو میرے بھائیوں بہنوں، یہ غیبی دولت کا وظیفہ، جس کا بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا، وہ بھی یہ وظیفہ اگر پڑھ لیتا ہے تو فوری طور پر اس کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ غیب سے اس کو رزق ملتا ہے، پیسے بھی ملتے ہیں، جو بھی حاجت ہوتی ہے فوری طور پر پوری ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ جو میرے بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، پہلے تو اللہ پاک سے اس ویڈیو میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب آمین کہہ دیجیے گا۔ میرے پیارے بھائی، اللہ پاک جو بھی میرے بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، میرے مولا ہم سب کی پریشانی کو دور کر دے، آمین۔ میرا مولا ہماری تمام حاجت کو دور کر دے، آمین۔ میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، آمین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، آمین۔ میرا مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، آمین۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ بھی آمین ضرور کہہ دیجیے گا۔ کیا پتہ کسی بھائی کی بہن کی آمین سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ محترم ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان افروز واقعہ سناتے ہیں، ضرور سنیے گا۔ محترم ناظرین کرام، مکہ مکرمہ فتح ہوئے ابھی ایک دن گزرا ہی تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ فضالہ بن عمیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو متوجہ ہوئے اور پوچھا، کیا فضالہ کیا ہوا؟ تو اس نے جواب دیا، جی ہاں فضالہ ہوں۔ تو رسول برحق نے پوچھا، کس ارادے سے آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، جی کوئی خاص ارادہ نہیں، بس اللہ کر رہا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا، فضالہ تم کسی اور کے ارادے سے آئے ہو؟ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت سے فرمایا، فضالہ تم اپنے رب سے اپنے لیے معافی مانگو۔ پھر آپ نے اس کو سینے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ فضالہ کہتے ہیں کہ میرے دل کو عجیب قسم کا سکون، سرور حاصل ہوا۔ ابھی چند ہی لمحے پہلے جس کو قتل کرنے آیا تھا، اب میرے لیے سے کوئی محبوب نہیں تھا۔ کچھ دیر تک عظیم ہستی صلی اللہ علیہ وسلم ٹکٹکی باندھتے دیکھتا رہا، پھر دل کی روشنی بڑھ گئی، میرے روح کو ایسی فرحت ہوئی کہ جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس طرح کا ایک واقعہ ہجرت مدینہ کے دوران پیش آیا۔
قریش مکہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری پر 100 اونٹ انعام دینے کا اعلان کیا تھا۔ اعلان کے لالچ میں جو شخص سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں دوڑا وہ سریقہ بن مالک تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ہمراہ رابغ اور سحر بحر کے درمیان میدان میں گزر رہے تھے تو سریقہ کی نظر آپ پر پڑی۔ آپ نے گھوڑا آپ کے تعاقب میں ڈال دیا۔ دل میں خوش ہوا کہ اب کامیابی یقینی ہے۔ گھوڑے کو زوردار ایڑ لگائی، قدرت مسکرائی اور دوسرے ہی لمحے اس کا گھوڑا گھٹنوں کے بل زمین پر آ گرا، تیزی سے اٹھا اور گھوڑے کو اٹھا لیا، چند ہی قدم ٹمٹٹایا، پھر پشت پر سوار ہو گیا۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم مشغول اپنے رب سے لب لگائے چلے جا رہے تھے۔ سریقہ پر نظر پڑی تو آپ نے خدا سے فریاد کیا، پروردگار اس کے شر سے بچانا۔ زبان مبارک سے دعائے کلام پورا ہی ہوا تھا کہ گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ سریقہ دھڑام سے زمین پر آ گرا، سمجھ گیا کہ خدا نے ان کی حفاظت کا خصوصی انتظام فرمایا ہے۔ اٹھا، نہایت عاجزی کے ساتھ جان کی امان طلب کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دے دی، کہنے لگا آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کے تعاقب میں آنے والے ہر شخص کو راستے سے ہی لٹاتا رہوں گا۔ وعدہ کر کے پلٹا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سراکا، اس وقت تمہاری شان و شوکت کا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھوں میں کسری کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ چند ہی سال گزرے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے بارگاہ میں نبوی میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا، لیکن اس دل خراش واقعے کے بارے میں ایک لفظ بھی زبان پر نہ لائے۔ تو محترم ناظرین، آج کا وظیفہ میرے بھائیوں بہنوں آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ آپ کو بڑی توجہ سے، بڑی دھیان سے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اور اس کو ترتیب سے اس عمل کو بتلانے لگا ہوں۔ اس ترتیب سے آپ کو کر لینا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر آپ کی حاجت پوری ہوگی اور مراد بھی پوری ہوگی۔ اور آپ لوگ اگر چاہتے ہیں آپ کی زندگی سکون میں آ جائے، میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ خود دیکھیں، مجھے اکثر کئی ایسے بھائی بہن کہتے ہیں کہ آپ کو پیسے کے علاوہ کوئی وظیفہ بتائے ہی نہیں، تو آپ لوگ خود دیکھیں گے کہ پیسے کی بنا اس دور میں کوئی چیز رہ گئی ہے۔ باقی کے جو ہم کر سکیں، ہم جہاں جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، سوتے ہیں، ہمیں صرف پیسہ چاہیے۔ ہر جگہ زندہ ہے تو بھی پیسہ چاہیے، مرتے ہیں تو بھی پیسہ چاہیے۔ تو یہ نہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، لیکن پیسہ ضروری اتنا ہو چکا ہے کہ آج کے دور میں پیسے کی بنا کچھ باقی نہیں۔ آپ لوگوں کو اگر ارجنٹ فوری طور پر پیسہ چاہیے تو یہ وظیفہ جو عمل آپ کو بتلاؤں گا، یہ عمل 1 منٹ کا ہے۔ آپ لوگوں کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ صبح میں پڑھیں، شام پڑھیں، دوپہر پڑھیں کہ 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ پورے دن میں 24 گھنٹے میں آپ لوگ 1 مرتبہ پڑھ لیں، پھر 2-3 دن پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ کا دل مانے، آپ کو فائدہ ہو تو دوبارہ پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، ایسا وظیفہ ہے، 1 دن اگر پڑھو گے جو آپ کو فائدہ ہوگا، آپ لوگ اگلے دن کا انتظار کرو گے کب اگلی صبح ہو میں پڑھوں۔ ہم وظیفہ پڑھیں گے، وظیفے میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتلا رہا، یہ وظیفہ میرے بھائیوں بہنوں آپ کو خاص کتاب سے بتلا رہا ہوں۔ وہ ایک مجرب تسبیح ہے، وہ مجرب عمل ہے جو کوئی سچے دل سے آپ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے جس ترتیب سے بتانے لگا ہوں پڑھ لینا۔ راتوں رات آپ کی قسمت کے دروازے کھل جائیں گے، راتوں رات آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ زندگی سے اگر مایوس ہو، زندگی میں اگر آپ لوگوں کو کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ 1 منٹ کا وظیفہ ہر حال میں کر لینا۔ آپ وظیفہ میرے بھائی بہنوں، بالکل یہ وظیفہ میرے بہنوں کسی بھی دن آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کو کوئی خاص دن میں پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے جب ویڈیو آ جائے کلک کرو اور ویڈیو کو پورا دیکھو، کامنٹس وظیفہ سمجھو اور پڑھنا شروع کر دو۔ فوراً جہاں کہیں موجود ہو فوراً ہی پڑھ لو، سستی مت کرو، چاہے گھر میں ہو، آفس میں ہو، دکان میں ہو، جہاں بھی ہو، ویڈیو کلک کرو، وظیفہ پورا سمجھ لو۔ وظیفہ ہاں ٹھیک ہے، سمجھ لیا، کوئی مشکل کام نہیں۔ میرے بھائی بہن بالکل پڑھنا نہیں جانتے تو وہ میرے بھائی بہن جیسے آج کا وظیفہ پڑھ لیں،
سکون سے بیٹھ جائیں، اطمینان سے بیٹھ جائیں، گھر میں، دکان میں، آفس میں، کسی بھی جگہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ درود ابراہیمی پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر درود پاک آپ کو جو بھی یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنا چاہیے، ایک مرتبہ درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ نے درود پاک بھی پڑھ لیا، اب آپ کو آگے کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد میری پیاری پیاری بہنوں بھائیوں، آپ کو فوراً ایک مرتبہ سب سے پہلے جو وظیفہ پڑھنا ہے آج کے عمل کے اندر، آج کے وظیفے کے اندر، الحمدللہ یا ربی ایک ہوا، پھر دوسری بار پڑھیں الحمدللہ یا ربی دو ہو گیا، پھر تیسری بار پڑھیں الحمدللہ یا ربی تین ہو گیا۔ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد پڑھ لینا ہے۔ جب تین مرتبہ یہ وظیفہ میرے بھائیوں بہنوں پڑھ لو تو اس کے بعد آپ لوگوں کو فوراً اسی وقت جو کلمات پڑھنے ہیں، بڑے آسان سے کلمات ہیں۔ لا الہ الا اللہ رزاق یا اللہ، یہ ایک مرتبہ آپ نے پڑھ لیا، پھر دوسری مرتبہ لا الہ الا اللہ رزاق یا اللہ دو مرتبہ ہو گیا۔ اس وظیفے کو آپ بھی تین مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پورا عمل شروع سے میں بتلایا اور کلمات تک، اس کے بعد آخری وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، آج کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ آخر میں جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، تین وظائف آپ کو درود پاک کے پڑھنے کے بعد بھی جو دو میں بتا چکا ہوں، تیسرا وظیفہ کون سا ہے یہ سمجھ لیں۔ یہ وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں شاید پہلے ہی پڑھا ہو، یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے، اور اس وظیفے کو آپ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پڑھنی ہے، تسبیح موجود ہو، آپ لوگوں کی انگلی پر وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پیارے بھائیوں بہنوں، یا مقتدر کو ایک بار ہو گیا، تسبیح کے دانوں پر پڑھتے رہیں، المقتدر دو بار ہو گیا، پھر تیسری بار پڑھیں یا مقتدر یا المقتدر۔ جو وظیفہ ہے یہ عمل میں سب سے آخر میں آپ کو 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد میرے پیارے بہنوں بھائیوں درود پاک پڑھیں، جو شروع میں پڑھا تھا یہ آپ نے پڑھ لینا ہے، پھر اپنی حاجت کے لیے جو مراد ہے دعا مانگ لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی کپڑا 10 درہم میں خریدا تو جس پر 1 درہم حرام کا تھا، جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگلیوں اور اپنے کانوں میں ڈالی، فرمایا کہ اگر میں نے ایک حدیث مبارکہ کو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہو تو یہ بہرے ہو جائیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک چیز ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اس بات کا حکم دیا ہے جس کا حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی، اے میرے رسولو، پاکیزہ رزق کھاؤ اور اچھے عمل کرو، یقیناً تمہارے اعمال باخبر ہوں۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو ہم نے تمہیں جو پاکیزہ چیزیں دی ہیں انہی میں سے کھاؤ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو۔ میرے بھائیوں میرے بہنوں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک ضرور کر دینا اور شیئر بھی کر دینا۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔